تم جو کرتے ہو تم وہی ہو. What you do is what you are. دوستو ایک امریکن رائٹر ہے نکی میکویٹر، انہوں نے سن 1980 میں ایک مضمون لکھا تھا. اس مضمون میں سے کچھ چیزیں نکال کر آپ کا یہ چیپٹر بنا دیا گیا ہے. دوستو اس چیپٹر کے کافی سارے پیراگرافس ہیں. اوپر کارنر میں چھوٹا سا آپ کو پیراگراف نمبر لکھا نظر آ جائے گا، جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ہم کون سے پیراگراف میں کیا بات کر رہے ہیں. ہمارا یہ جو چینل ہے اسٹڈی سپلیش، یہ ان پلیٹ فارمز پر موجود ہے، تو فالو کریں، وزٹ کریں اور لائک اور سبسکرائب کریں، اور ڈیٹیل میں ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پر ملیں گی. وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں یعنی جو امریکن لوگ ہیں وہ دنیا کے باقی لوگوں سے الٹ ہی چلتے ہیں. ہم لوگ کسی بندے کی شناخت اس کام کی وجہ سے کرتے ہیں جو کام کر کے وہ بندہ پیسے کماتا ہے. وہ آگے مثالیں دیتی ہیں کہ جیسے چارلی جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، اور جو سیم ہے وہ کارپینٹر ہے یعنی لکڑی کا کام کرتا ہے، اور جو میری ایلن ہے وہ ایک کاپی رائٹر ہے ایک چھوٹی سی ایڈ ایجنسی کے اندر. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی بندے کے وجود کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ اسی بنا پہ کریں کہ وہ بندہ کون سا کام کر کے کتنے پیسے کماتا ہے. ہم کسی بندے کے کام کی بنا پر یا اس کے عہدے کی بنا پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس بندے کی زندگی کی کتنی ویلیو ہے. وہ آگے مزید مثالیں دیتی ہیں، جیسے ایک بندہ ہے لیری، وہ پہلے گاڑیوں کا کام کرتا تھا لیکن وہاں سے نکالا گیا. ایک بندہ ہے ٹونی جو ٹیچر تھا لیکن ریٹائر ہو گیا. اور ایک لڑکی ہے سیلی جو پہلے ڈانس کیا کرتی تھی شوز میں، اور وہ بلیک جیک ڈیلر بھی تھی لاس ویگس میں. دوستو بلیک جیک ڈیلر کہتے ہیں ایک ایسی لڑکی کو جو تاش تقسیم کرتی ہے جوا کھیلنے والوں کے بیچ میں. کیونکہ یہ لکھنے والی جو ہیں وہ امریکن لیڈی ہیں تو اس لیے انہوں نے مثالیں بھی امریکن لوگوں کی ہی دی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں پتہ لگانا بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم یہ پتہ لگا رہے ہوں کہ یہ لوگ آج کل کوئی پیسے نہیں کما رہے، یا انہوں نے اپنی جو پہلے جو جاب کی ہے اس میں انہوں نے کوئی زیادہ پیسے نہیں کمائے. وہ کہتی ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو ایک درمیانی سی کیفیت میں چھوڑ دیتے ہیں، یعنی نہ انہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں نہ انہیں ریجیکٹ کرتے ہیں. یہاں پہ ورڈ یوز کیا گیا لمبو کا. لمبو کا مطلب ہے ایک درمیانی سی کیفیت میں چھوڑ دینا. اور وہ کہتی ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کی شناخت صرف ان کے گزرے ہوئے کام کی وجہ سے کرتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ یہ بات مجھے بڑی عجیب سی لگتی ہے. لوگوں کے کانسی کے مجسمے یعنی برونز کے مجسمے ان کاموں کے سبب نہیں بنائے جاتے جو وہ کرتے ہیں یا کبھی کیا کرتے تھے. جیسے کہ ایک ٹیچر ہے جو ریٹائر ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنا زیادہ تر وقت مزدور بچوں کی مدد کرنے میں، ان کی خدمت کرنے میں گزارتا ہو جس کے وہ کوئی پیسے نہ لیتا ہو. یا ہو سکتا ہے وہ اپنا زیادہ تر وقت ایک آرگنائزیشن کے لیے جس کا نام لوئل آرڈر آف ہائبرنیٹنگ ہیبسکس ہے، ایک ایسی آرگنائزیشن کے لیے وہ پیسے اکٹھے کرنے میں اپنا زیادہ تر وقت گزارتا ہو. لیکن اس کا یہ جو کام ہے یہ کسی بھی گنتی میں نہیں آتا. جب بھی پوچھا جائے گا کہ ٹونی کون ہے تو یہی جواب آئے گا کہ وہ ایک ٹیچر ہے جو ریٹائر ہو چکا ہے. اسی طرح جو بندہ ہے جو کبھی گاڑیاں ٹھیک کیا کرتا تھا لیکن پھر نکالا گیا، ہو سکتا ہے وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے کسی کزن کے پیٹرول پمپ پہ پیٹرول بھرنے میں گزارتا ہو، یا وہ ہفتے کے آخری دنوں میں کوئی رسالے بیچتا ہو. لیکن جب تک وہ اپنا کوئی مستقل کام شروع نہیں کر لیتا تب تک جب بھی پوچھا جائے گا کہ لیری کون ہے تو یہی جواب آئے گا کہ وہ ایک نکالا گیا ایک آٹو ورکر ہے، یعنی گاڑیاں ٹھیک کیا کرتا تھا لیکن اب وہ نکالا گیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ وہ آج کل کچھ بھی نہیں ہے لیکن کبھی وہ کچھ ہوا کرتا تھا، یعنی وہ گاڑیاں ٹھیک کیا کرتا تھا کبھی لیکن آج کل تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتی ہیں کہ ایک پوری کیٹیگری ایسے لوگوں کی ہے جس کو ہم جسٹ کیٹیگری کہتے ہیں، یعنی صرف والی کیٹیگری. اور یہ کیٹیگری سب سے بری کیٹیگری ہے کیونکہ اس کیٹیگری کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی، نہ پہلے کبھی تھی اور نہ آج کے دور میں ہے. اگر آپ اس کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی آج کے دور میں کوئی ویلیو نہیں ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس جسٹ کیٹیگری میں آتے ہیں. جیسا کہ اگر آپ کسی عورت سے پوچھیں کہ وہ کیا کرتی ہے تو وہ کہے گی کہ میں صرف ایک ہاؤس وائف ہوں، یعنی جسٹ اے ہاؤس وائف. یہ ایسی بات ہے جو ہم ہر وقت سنتے رہتے ہیں. ایک ایسی عورت جو پورے گھر کا نظام سنبھالتی ہے اور 6 بچوں کی پرورش کرتی ہے، وہ اپنے آپ کو کہتی ہے کہ وہ صرف ایک ہاؤس وائف ہے، یعنی جسٹ اے ہاؤس وائف. اسی طرح اس کیٹیگری میں اور بھی لوگ آتے ہیں، جیسے یہ صرف ایک بچہ ہے، یہ صرف ایک بوڑھا ہے، یہ صرف ایک شرابی بکھاری عورت ہے. دوستو آپ کو میں پھر بتا دوں، یہ جو مثالیں دی جا رہی ہیں یہ امریکہ کے حساب سے دی جا رہی ہیں. وہاں پر جو بیگرز ہیں ان میں خواتین بھی ہوتی ہیں جو کہ شراب بھی عام پیتی ہیں. اس کیٹیگری کو یعنی جو جسٹ والی کیٹیگری ہے اس کو آپ جتنا چاہے بڑھا سکتے ہیں، اور اس میں سارے وہ لوگ آتے ہیں جو یا تو کچھ بھی نہیں کماتے یا اگر کماتے بھی ہیں تو بہت کم کماتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زیادہ عزت نہیں ہوتی. آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ وہ صرف ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے، وہ صرف ایک صفائی کرنے والا ہے، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ وہ صرف ایک وائس پریزیڈنٹ ہے، یعنی نائب صدر ہے. پیراگراف نمبر 4، یہ چھوٹا اور مشکل پیراگراف ہے. اس میں وہ کہتی ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کلاس لیس سوسائٹی سمجھے جاتے ہیں. یعنی دوستوں آپ کو پتہ نا کہ معاشرے میں کلاسز ہوتی ہیں، ایک ایلیٹ کلاس ہے، ایک مڈل کلاس ہے، ایک لوور کلاس ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہم سمجھے تو جاتے ہیں کہ ہم کلاس لیس سوسائٹی ہیں، یعنی ہماری سوسائٹی میں کوئی کلاس نہیں ہے، ہم سب کے سب برابر ہیں. لیکن ہم ایسے ہیں نہیں. ہم کسی ٹائٹل والے بندے کو ایکسیپٹ تو نہیں کرتے
یعنی اگر اس کے پاس ٹائٹل ہو، ٹائٹل دوستوں پرانے زمانے میں لوگوں کے پاس ہوا کرتے تھے، جیسے ایک بادشاہ ہوتا تھا، ایک وزیر ہوتا تھا، ایک شہزادہ، شہزادیاں، یہ سارے ٹائٹلز تھے جو ان کو ملتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم کسی ٹائٹل والے بندے کو آج کے دور میں ریکگنائز تو نہیں کرتے اگر اسے اس کی فیملی کی وجہ سے کوئی ٹائٹل ملا ہے، لیکن ہم پھر بھی ان لوگوں کو جن کی ویلیو ہے ان کو الگ رکھتے ہیں ان لوگوں سے جن کی ویلیو نہیں ہے، اور اس ویلیو کا تعلق ان کی جاب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر وہ کوئی ایسی جاب کرتے ہیں جس کی ویلیو زیادہ ہے، اس کا مطلب وہ بندہ جو ہے جو وہ جاب کرتا ہے اس بندے کی بھی آٹومیٹکلی ویلیو زیادہ ہے۔ اس بحث میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ کون سی چیز درست یا مناسب ہے۔ اگر عقلی طور پر دیکھا جائے یعنی ریشنلی دیکھا جائے تو یہ سب بکواس ہے، لیکن یہی ہمارا نظام ہے۔ ہمیں نہ صرف اس نظام کو اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے بلکہ اپنے آنے والے بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ نظام کیسے چلتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ بڑا ہو کر کاؤ بوئے یعنی چرواہا یا نرس بننا چاہتا ہے یا چاہتی ہے تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ کمانے کی صلاحیت سے ہٹ کر بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی جو کہ چرواہا ہے، جو بھیڑ بکریوں کو پالتا ہے، اس کی پھر بھی زیادہ عزت ہوتی ہے اس آدمی کی نسبت جو کسی کے لیے کام کرتا ہے۔ یعنی اپنا کام کرنے میں عزت آپ کو زیادہ ملتی ہے چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، بجائے اس کے کہ آپ کسی کے لیے کام کریں۔ ایک ڈاکٹر جو ہے اس کی عزت بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کو مراعات بھی یعنی پریویلیج بھی زیادہ ملتی ہے ایک نرس کی نسبت، کیونکہ نرس جو ہے وہ ایک ہائرڈ کیا ہوا ایک بندہ ہوتا ہے یا بندی ہوتی ہے، اور جو ڈاکٹر ہے وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے موسٹلی۔ وہ کہتی ہیں کہ کچھ اینتھروپولوجسٹ کو اس چیز کے اوپر اسٹڈی ضرور کرنی چاہیے کہ یہ جو ہمارا نظام ہے جو لوگوں کو عزت صرف ان کے کام کے حوالے سے دیتا ہے۔ دوستوں اینتھروپولوجسٹ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو انسانوں کے رہن سہن کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں شروع سے لے کے اب تک، یعنی جب انسان اس دنیا میں بسنا شروع ہوئے تھے تب سے لے کر اب تک کے لوگوں کی جن کے پاس جانکاری ہوتی ہے۔ کیا ایک وائس پریزیڈنٹ جو کہ مصنوعات کی منصوبہ بندی کے ڈپارٹمنٹ کا وائس پریزیڈنٹ ہے وہ دوسرے وائس پریزیڈنٹ سے بہتر ہے جو کہ مصنوعات کی فروخت کا وائس پریزیڈنٹ ہے؟ دوستوں آپ کو پتا نا کہ ایک کمپنی کے اندر بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں تو ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے، تو یہ اس لیے کہہ رہی ہیں کہ ایک ڈپارٹمنٹ کا جو نائب صدر ہے کیا وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ کے نائب صدر سے بہتر ہے؟ پھر وہ کہتی ہیں کہ جو رائٹرز ہیں یعنی جو لکھاری ہیں وہ بہت کم کماتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کی عزت زیادہ ہوتی ہے موسیقاروں کے مقابلے میں، یعنی وہ لوگ جو گانا گاتے ہیں جو میوزیشنز ہیں ان کے مقابلے میں لکھنے والوں کی عزت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ 40 سال سے بڑی عمر کے لوگوں سے پوچھیں، یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ جن جن بندوں کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے اگر آپ ان بندوں سے پوچھیں تو آپ کو یہی پتا چلے گا کہ جو لکھنے والے لوگ ہیں ان کی عزت زیادہ ہے گانے والے لوگوں سے۔ پیراگراف نمبر 7 وہ کہتی ہیں کہ کیسے ہم اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کچھ کام جو ہیں ان کی قدر و قیمت زیادہ ہے اور جو لوگ وہ کام کرتے ہیں وہ بڑے کمال کے لوگ ہیں۔ ایسا کیوں ہے کہ ایک بندہ جو شاپنگ سینٹر بناتا ہے اس کو انٹرپرینیور یعنی بزنس مین کہا جاتا ہے، اور جبکہ دوسرا بندہ جو فٹ پاتھ بناتا ہے اس کو ٹھیکیدار کہا جاتا ہے؟ میرے پاس ان سب سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن ہم اس بات پر غور کر سکتے ہیں کہ اگلی بار جب ہم کسی بندے کی چاپلوسی کر رہے ہوں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بندہ جج ہے، یعنی اس کے پاس ہائی سوشل سٹیٹس ہے، یہ اچھی جاب پہ ہے اس لیے ہم اس کی چاپلوسی کر رہے ہیں، اور یا اگلی بار ہم کسی بندے کو دھتکار رہے ہوں تو ہمیں یہ پتا ہو کہ وہ صرف ایک کوڑا اٹھانے والا ہے اس لیے ہم اسے دھتکار رہے ہیں۔ دوستو اس آخری لائن کا آسان مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ہے جو جج ہے اور دوسرا بندہ ہے جو کوڑا اٹھانے والا ہے، آپ جج کی عزت صرف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس کا کام اچھا ہے، اور کوڑا اٹھانے والے کی آپ اس لیے عزت نہیں کر رہے کیونکہ اس کا کام اچھا نہیں ہے آپ کی نظر میں۔ لیکن اگر یہ دونوں بندے فرض کریں اپنی جگہ بدل لیتے ہیں، جو جج ہے وہ کوڑا اٹھانے والا بن جاتا ہے، تو آپ کیا اب بھی اس بندے کی تعریف کریں گے، اس کی چاپلوسی کریں گے؟ نہیں، اب آپ اس دوسرے نئے بندے کی تعریف کریں گے جو جج بن چکا ہے، یعنی آپ لوگوں کی عزت نہیں کر رہے، آپ ان کے کاموں کی عزت کر رہے ہیں۔ تو اس لائن کا یہ مطلب ہے۔ اب اس کے کوسچن آنسرز کرتے ہیں، میں سولڈ کوسچن اسکرین پہ دکھاؤں گا، آپ روک کر یا اسکرین شاٹ لے کر آرام سے پڑھ لیں۔ سوال نمبر 1 میں پوچھا گیا ہے کہ جو اس چیپٹر کی جو آتھر ہیں انہیں یہ بات کیوں عجیب لگتی ہے کہ جب معاشرہ لوگوں کو ان کے کاموں کی وجہ سے بیان کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ آتھر کو یہ بات اس لیے عجیب لگتی ہے کیونکہ جو معاشرہ ہے وہ لوگوں کی اصلی قدر و قیمت کو بھلا دیتا ہے اور انہیں صرف ان کی نوکری کے حوالے سے یاد رکھتا ہے۔ لوگوں کو پرکھا جاتا ہے صرف اس بیس پہ کہ وہ کیا کرتے ہیں، اس بیس پہ نہیں کہ وہ اصل میں کیا ہیں۔ سوال نمبر 2 ایسی 2 مثالیں بیان کریں جس میں آتھر نے یہ دکھایا ہے کہ کیسے لوگوں کو ان کی جو جاب ہے اس پر پرکھا جاتا ہے یا اس جاب پر پرکھا جاتا ہے جو وہ پہلے کیا کرتے تھے۔ اس کا جواب ہے کہ آتھر جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ چارلی ایک ڈاکٹر ہے، جو سیم ہے وہ کارپینٹر ہے یعنی بڑھئی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو ان کی نوکریوں پر پرکھا جاتا ہے، اور وہ مزید کہتی ہیں کہ لیری جو ہے وہ نکالا گیا ایک گاڑیوں کا مکینک ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ جس کے پاس جاب نہیں ہے اس کی قدر و قیمت کم ہے۔ سوال نمبر 3
इस चैप्टर के सियाको सबाक के हवाले से ये जो जुमला है कास्ट इन ब्रोंज यानी कांसी के मुजस्मे बनाना, ये किस चीज़ की अलामत है? इसका जवाब है कि इस चैप्टर के अंदर ये जो जुमला है कास्ट इन ब्रोंज, ये किसी को इज्जत देने और हमेशा याद रखने की अलामत है। जो ऑथर हैं वो इस जुमले का इस्तेमाल करती हैं ये दिखाने के लिए कि लोग जो हैं वो याद किए जाते हैं अपने अच्छे कामों की वजह से नहीं, बल्कि अपनी अच्छी जॉब्स की वजह से। सवाल नंबर 4, जो ऑथर हैं वो कुछ पेशों का जिक्र करती हैं, जैसे जस्ट अ हाउसवाइफ, जस्ट अ जेनिटर यानी सफाई वाला। इन अल्फाज के पीछे का मतलब क्या है और असल में जो ऑथर हैं वो कहना क्या चाह रही हैं? इसका जवाब है कि जो ऑथर हैं वो इस लफ्ज़ पे तनकीद करती हैं, ये जो लफ्ज़ है जस्ट, क्योंकि ये जो जस्ट लफ्ज़ है ये हार्ड वर्किंग लोगों को और अहम लोगों को, जैसे कि हाउसवाइफ, जैसे कि सफाई वाले, ये इन अहम लोगों को और मेहनती लोगों को ऐसे दिखाता है जैसे ये गैर ज़रूरी हैं। वो ये दिखाना चाह रही हैं कि इन कामों की भी बहुत अहमियत है, लेकिन मुआशरा इनकी इज्जत नहीं करता। सवाल नंबर 5, जो ऑथर हैं वो किस तरह ये मशवरा देती हैं कि बच्चों को मुआशरे में इज्जत व एहतराम और कामों के बारे में सिखाया जाना चाहिए? इसका जवाब है कि ऑथर ये मशवरा देती हैं कि बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि किस तरह जो मुआशरा है वो कुछ कामों की इज्जत ज़्यादा करता है दूसरे कामों की निस्बत, हालांकि ये गैर मुनसिफाना है। इससे बच्चों को मदद मिलेगी मुआशरे के निज़ाम को समझने में। सवाल नंबर 6, जो मिकवेटर हैं यानी इस चैप्टर की जो मुसन्निफा हैं उनका लबो लहजा कैसा है? कुछ ऐसे लफ्ज़ और जुमले बताएं जिससे ये लबो लहजा कायम हुआ है। इसका जवाब है कि मिकवेटर का जो लबो लहजा है वो तनकीदी है, सोचने पर मजबूर करने वाला है और तंजिया है। वो ये सवाल उठाती हैं कि कैसे जो माशरा है वो गैर मुनसिफाना तौर पर लोगों को अहमियत देता है सिर्फ उनके काम की वजह से। जो जुमले हैं जैसे जस्ट अ हाउसवाइफ और कास्ट इन ब्रोंज, ये जुमले तंज को और तनकीद को वाजे करते हैं। सवाल नंबर 7, मुसन्निफा ये क्यों कहती हैं कि कभी किसी ने ये नहीं कहा कि जस्ट अ वाइस प्रेसिडेंट यानी सिर्फ एक नायब सदर? ये माशरे के बारे में क्या जाहिर करता है कि माशरा किस तरह कुछ खास कामों को ज्यादा अहमियत देता है? इसके जवाब में हम लिखेंगे कि ऑथर कहती हैं कि कभी किसी ने ये नहीं कहा जस्ट अ वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि ये एक इज्जतदार और एक बड़ा ऊंचा काम समझा जाता है। इससे पता चलता है कि जो माशरा है वो सिर्फ ऊंचे कामों की इज्जत करता है। सवाल नंबर 8, क्या आप मुसन्निफा के इस नुक्ता नज़र को मानते हैं कि जिसमें वो कहती हैं कि माशरा गैर मुनसिफाना तौर पर लोगों को ट्रीट करता है सिर्फ उनके काम या उनकी नौकरी के हवाले से? क्यों या क्यों नहीं? इसके जवाब में हम लिखेंगे कि जी हाँ, हम मुसन्निफा के इस नुक्ता नज़र को मानते हैं। सोसाइटी जो है, माशरा, वो ज़्यादातर लोगों को परखता है सिर्फ इस बेस पे कि वो क्या काम करते हैं और कितना कमाते हैं। इस बेस पे वो नहीं परखता कि उनका किरदार कैसा है या वो अच्छे हैं या नहीं। ये बात जो है ये बड़ी गैर मुनसिफाना है, क्योंकि हर बंदा जो है वो इज्जत का हकदार है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल या कोई भी सजेशन हो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।